اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسلام میں اتنی خوبیاں ہیں، آج بھی اسلام اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو جلا کر کیا ہے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ہے نا، غالباً نیوزی لینڈ میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلا کر کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات دن بدن ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو وہیں ایسا بھی ہو رہا ہے دنیا میں، اس کو سوشل میڈیا کور نہیں کرتا، پرنٹ میڈیا کور نہیں کرتا، لیکن ایسا بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، حیدرآباد کے ایک اخبار میں نے ایک کالم نگار کی یہ تحریر پڑھی کہ انہوں نے برطانیہ کا ایک نو مسلم نوجوان کی بات بیان کی۔ برطانیہ میں ایک نوجوان ینگ مسلمان ہوا، وہ اپنی آپ بھی تھی، ایک لیکچر میں اپنے پروفیسر کے سامنے وہ بیان کر رہا تھا۔ ایک مسئلے میں اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور اس نے بتایا کہ وہ مسلم نہیں تھا، کیسے مسلمان ہوا۔ تو ہم مسلمان ہیں نا، وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے، اس لیے کبھی ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے سے کیا ہے پڑھنے کی سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جمعہ ہے، مجبوری ہے، اسی لیے جمعہ میں آ کر بیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ذوق اور جستجو کے لیے آتے ہیں، ورنہ ایک معمول ہم نے رسم بنا لیا ہوا ہے، اس رسم کے لیے آتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ ہمارے اسلاف میں جیسے پڑھنے کا شوق تھا، اسلام کو جاننے کا شوق تھا، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا شوق تھا، وہ آج ہماری نسلوں میں نہیں ہے، آج ہمارے لوگوں میں نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں کتنا بڑا فرق آ گیا، لیکن ہمارے اسلام کو پڑھنے کا غیروں کو بڑا شوق ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس سے ہم اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی حفاظت اور نگہبانی کیسے ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں مذہب کا تھا اور مجھے اچھا ایک ڈگری کیا ہوا بچہ تھا، وہ تحقیق اور جستجو کی لگن تھی اسے، تو ساتھ ہی ساتھ مذہب کا بھی مسئلہ آیا تو پہلے اپنے مذہب پہ اس نے تحقیق کی، اسے سمجھ میں آیا کہ اسے سکون نہیں ملا، کئی خدشات تھے جس کے جواب اسے اپنے لوگوں کے پاس نہیں ملے، تو پھر اس نے کیا کیا، دنیا بھر کے مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی، دنیا بھر کے مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ تو اسی میں اس کا تعلق کیا ہے، اسلام سے ہوا، تو اب اسلام کے بارے میں بھی وہ پڑھنے لگا، اور اس کے لیے اپنے ایک مسلمان دوست سے اس نے قرآن کا ٹرانسلیشن منگایا، انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوا قرآن اس نے منگایا اور منگا کے پڑھا۔ تو وہ کہتا ہے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا، چاند جو ہے شق ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ وہ علم سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ حیرت سے اس آیت کو بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے، چاند ایک چھوٹی چیز کا تو نام نہیں ہے۔ تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے حوالے سے بھی کیا ہے تحقیق کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور ٹی وی کے پروگرام میں سائنسدانوں کا پروگرام تھا، اور اس کے ساتھ جو صحافی تھا وہ سائنسدانوں کو بلا کر کیا ہے مختلف باتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ سے جو سائنسدان چاند پر پہنچے تھے وہی اس کے مہمان تھے، گیسٹ تھے، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ صحافی غصہ کر رہا تھا کہ بھئی تم خلائی سفروں کے لیے اتنے پیسے لگا دیتے ہو، اس سے ملک کی غریبی بڑھتی ہے، فلاں ہے۔ تو وہ اپنے سفر کے جو فوائد ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی سائنس ترقی کر رہا ہے، ہم زمین سے دیگر سیاروں کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم زمین کو اس کے لیے کیا فائدے لے سکتے ہیں، کہ لمبی بحث چل رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کی جو حالت اس نے سنائی، وہ جو سائنسدانوں نے سنائی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات دیکھی چاند میں کیا، کہ چاند میں یہ نشان موجود ہے، گویا کیا ہے وہ ایک مرتبہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو ٹکڑے ہو کر پھر سے ملا ہوا ہے، جیسے ایک چیز ٹکڑے ہو کر پھر سے ملتی ہے، ملنے سے جو نشان بنتا ہے نا، تو ویسا نشان کیا ہے چاند میں برابر کیا ہے نصف والا نشان موجود ہے۔
تو وہ بندہ کہتا ہے وہ سائنسدانوں کی بات سن کر میں چونک گیا، پھر آیا قرآن کی وہ آیت نکالا اور اس کو پڑھتا رہا، پھر اس سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں اسلام میں اس کو پڑھتا رہا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ جو چاند کو شک کرنے والا معجزہ ہے، میں نے اس کو دیکھا۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں اگر کوئی مذہب دنیا میں اللہ کی طرف سے، کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف سے آیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد میں اسلام قبول کیا، اس کے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر ہم ان لوگوں کی باتیں پڑھیں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، امریکہ میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، برطانیہ میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لندن میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی اگر احساسات کو پڑھیں کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہیں وہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں وہ اسلام کے کسی ایک مسئلے کو لے کر کیا ہے اتنے متاثر نظر آتے ہیں، اس کے فوائد ان پر کھل رہے ہیں۔ اور ایک ہماری قوم ہے، پیدا بھی مسلمان ہوتی ہے، بڑی بھی مسلمان ہوتی ہے، مرتی بھی اسلام میں ہے، مگر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انہیں اسلام کی خوبی نہیں سمجھ میں آتی، اسلام کی اچھائی نہیں سمجھ میں آتی۔